مریم نواز نے جناب آج ایک پریس کانفرنس کی. اپنی اس پریس کانفرنس میں جو ہے انہوں نے اس ایک بچی کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا تھا جس کے بارے میں یہ ریومر پھیلائی گئی تھی کہ جی خدا نخواستہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ زرتاج گل کی بہن کو انہوں نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا. اچھا, زرتاج گل کی جو بہن ہے, شبنم گل ان کا نام ہے, اور وہ پڑھاتی ہیں لاہور کالج یونیورسٹی میں. کئی سالوں سے پڑھا رہی ہیں, اب نہیں کئی سالوں سے پڑھا رہی ہیں. تو انہوں نے ان کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا کیونکہ ان کی زرتاج گل کی بہن کی بھی ایک ویڈیو جو ہے اس دوران بیچ میں وائرل ہوئی تھی کہ جس میں وہ پتہ نہیں بچیوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ اس طرح کرنے سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو جو ہے کہیں اور کسی اور جگہ پہ جانا پڑے گا. تو ان کے اوپر بھی اس شک کا اظہار کیا گیا تھا کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ زرتاج گل سے کنیکٹڈ ہے تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس احتجاج کو جو ہے وہ زیادہ ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں. تو مریم نواز صاحبہ نے جو آج پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا جی کیٹیگوریکلی ایک جھوٹی خبر ہے, ہم نے پوری طرح اس کی تحقیقات کی ہیں, کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے. اب جس بچی کے بارے میں خدا نخواستہ کہا گیا وہ بچی اس دن کالج میں ہی نہیں تھی, وہ تو بلکہ ہاسپٹل میں اس وقت ایڈمٹڈ تھی جس دن کے واقعے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی. میں نے اس کے اوپر آج مزید کچھ تحقیقات کی ہیں. میری چند جن ہاسپٹل کا جس کا ذکر ہو رہا تھا کہ جناب فلاں ہاسپٹل کے آئی سی یو میں ہیں, میری اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے بات ہوئی, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جی کوئی ایسا ریپ کا واقعہ, زیادتی کا واقعہ نہیں پیش آیا ہے, یہ بلا وجہ کی ایک ریومر ہے جو پھیلائی جا رہی ہے. لیکن لوگ بضد ہیں کہ نہیں جی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. میں ایک بات سے مریم نواز کی ایگری کرنا چاہوں گا جو آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کی. انہوں نے کہا کئی ایسے صحافی, کئی ایسے ویلاگرز جنہوں نے اس جھوٹی خبر کا سہارا لیتے ہوئے اپنے ویوز حاصل کرنے کی خاطر ٹک ٹاک کے اوپر ویلاگس کے ذریعے, ٹویٹس کے ذریعے جو ہے اس خبر کو جو پھیلایا ہے اور جھوٹی خبر کو پھیلایا جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, ان کو واقعی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. میں اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, بٹ فریڈم آف اسپیچ ود رسپانسبلٹی. اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک خبر موجود ہی نہیں ہے, یا تو پھر آپ لے آئیں یا آپ اس کے ثبوت لے آئیں. میں ان تمام صحافیوں کو یا ان ویلاگرز کو میں کہوں گا کہ آپ ثبوت لے آئیے, بتا دیجیے کہ مریم نواز جو ہے وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں, تو بالکل تاکہ مریم نواز بھی ایکسپوز ہوں اگر ایسی کوئی بات ہے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور ان صحافیوں نے, ان اینکروں نے, ان ویلاگرز نے صرف ایک سیاسی جماعت کے ساتھ, چونکہ ان کی افیلیشنز ہیں اور ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کی افیلیشنز ہیں اور وہ تو مطلب اس حد تک بے شرمی ہو چکی ہے کہ اب تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی ہماری تو افیلیشن ہے, ہم تو انہی میں بلیو کرتے ہیں. تو پھر آپ صحافت نہیں کر رہے, پھر آپ ایکٹیویزم کر رہے ہیں, پھر آپ اپنے آپ کو صحافی نہیں, اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ کہیں. آپ جرنلسٹ نہیں ہیں, آپ ایکٹیوسٹ ہیں. اور پھر ایکٹیوسٹ کو ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے, اس کی حدود و حدود جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کام ایکٹیوسٹ والے کریں لیکن آپ کے اوپر جب قانون اپنا رستہ اختیار کرے تو پھر آپ کے آگے نا جرنلسٹ کے وہ جرمٹ میں آ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی میں تو جرنلسٹ ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کئی سالوں سے بیسکلی یہ فارمولا جو ہے نا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے بہت زیادہ کہ کام حرکتیں ساری جو ہے وہ ایکٹیوسٹ والی ہیں, ایک ہی جماعت پسند ہے, ایک ہی جماعت پہ دل آیا ہوا ہے. لیکن جب آپ کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے کہ جناب آپ یہ جھوٹی خبر پھیلا رہے ہیں یا جھوٹی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو آپ چھلانگ مار کے آگے جو ہے وہ پریس روم میں آ کے بیٹھ جائیں کہ جناب میں تو جرنلسٹ ہوں, مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو پھر جرنلسٹ کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو فالو کیجیے. اور جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ خبر کی تحقیق کرتا ہے, اس کی پوری طرح بیٹھ کے کنفرمیشن لیتا ہے اور اس کے بعد اس خبر کو شائع کرتا ہے. اگر آپ اس کے بغیر ہی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکٹیویزم کر رہے ہیں. تو مریم نواز نے آج اس بات کا اعلان کیا کہ جی ایسے تمام وہ عناصر جو اس کام کے اندر ملوث ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پہ بھی ایک اور بھی کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ اپنی خار نکالنا شروع کرے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ چل بیٹا تو بھی آ جا, تو بھی آ جا, تو بھی آ جا, کیونکہ ہمیں تو بہت برا لگتا ہے. جینوئنلی اگر کسی نے دو نمبری کی ہے, جھوٹی خبر پھیلائی ہے, اس کے اگینسٹ ایکشن ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی صحافی اگر اس معاملے پر رپورٹ کر رہا تھا یا اس نے جو اسٹوڈنٹس کے اگر پروٹیسٹ ہو رہے تھے صرف اس کو رپورٹ کیا ہے تو اس رپورٹ کرنے کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو اندر کر دیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. So there has to be a very fine line to actually implement this. لیکن زرتاج گل کی اپنی بہن جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا. مریم نواز نے ان کو بلکہ مائک دیا اور انہوں نے کہا جی آپ بولیں, بتائیے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا. تو انہوں نے خود یہ بات کہی کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں تھے, کوئی ایسی بات نہیں تھی, بلکہ میں نے جا کے لڑکیوں سے میں نے وہاں پہ بات کی. لاہور کالج کی لڑکیاں بھی احتجاج کری تھیں. انہوں نے کہا میں نے لاہور کالج کی لڑکیوں سے بھی جا کے بات کی, کسی کے پاس جو ہے وہ پراپر انفارمیشن نہیں تھی. لیکن احتجاج جو ہے وہ ہر جگہ ہو رہے ہیں, احتجاج کے اوپر جو ہے اس کو انسٹیگیٹ بھی کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو اور بھی زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور وہ جانتے ہیں کہ ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے ان کی ایک بہت بڑی سپورٹ بیس موجود ہے, لیکن اس واقعے کو جو ہے وہ ہوا دیتے ہوئے اس بات کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال میں بالکل اس کو رائٹلی ایڈریس کیا ہے اور مزید اس کے اوپر بلکہ تحقیقات ہونی چاہیے. جب ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے, اب وہ اس میں چند کاروباری عناصر بھی ہو سکتے ہیں, چند سیاسی عناصر بھی ہو سکتے ہیں جو میاں عامر یا دنیا گروپ یا پنجاب کالج کے اگینسٹ جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, نہ میں میاں عامر کو جانتا ہوں, نہ میں ان سے میری کوئی سلام دعا ہے, میرے خیال میں شاید پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہوں گے شاید میری میاں عامر سے کبھی کوئی ملاقات ہوئی ہو, نہ میرا اس گروپ میں نے کبھی کبھی کام کیا ہے, نہ میرا پنجاب کالج سے تعلق ہے. ٹھیک ہے, بلکہ میں تو ان کے گروپ کے اندر جو ہے وہ ماشاء اللہ کامران خان صاحب کو جب انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا ہوا تو میں نے ان کی مخالفت میں بہت سے ویلاگز اپنے کیے ہیں کیونکہ میرا کامران خان صاحب سے اختلاف ہے. تو لیکن یہاں پہ زیادتی اگر کسی کے ساتھ ہو رہی ہو, کسی بزنس گروپ کے ساتھ, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جی کیونکہ وہ بندہ انفلوئنشل ہے, تو میرے خیال میں یہ بھی ناانصافی ہے. یا تو پھر ثبوت لے کر آئیے اور پورے ثبوت لے کر آئیے. آئی ایم ٹیلنگ یو دس, میں خود یہ آفر کر رہا ہوں کہ میرے اسی ویڈیو کے نیچے بے شک آپ کامنٹ کیجیے,
میں بالکل آپ کے اگر آپ کے پاس ثبوت ہے میں اس کو ثبوتوں کو شامل کروں گا. آئی انوائٹ یو کم اینڈ سٹ ڈاؤن اوور ہیئر اور میرے سامنے وہ ثبوت رکھیے. لیٹس ایکسپوز مریم نواز, لیٹس ایکسپوز میاں عامر, لیٹس ایکسپوز پنجاب کالجز اگر کوئی ایسی کوئی بات ہے.